الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس دارالعلوم کے محتمم حضرت مولانا مفتی خالد عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس جامعہ کے اساتذہ کرام اور ذمہ داران کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کی اس مبارک اور مقدس تقریب میں شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں مجھے شریک کیا۔ اس دارالعلوم کو پہلی مرتبہ دیکھا، پہلی مرتبہ حاضری ہوئی، دیکھ کر خوشی ہوئی اور دل سے یہ دعا نکلی کہ جس طرح اس کا ظاہر خوبصورت ہے، اللہ اس کا باطن بھی خوبصورت بنا دے۔ اصل خوبصورتی اس ادارے کی اور ہر ادارے کی تعلیم اور تربیت کی خوبصورتی ہے۔ جتنی بہترین تعلیم اس ادارے اور چار دیواری میں ہوگی اور جتنے بہترین افراد وہاں تیار ہوں گے، اتنا ہی وہ ادارہ زیادہ خوبصورت ہوگا۔ جس طرح انسان کو اللہ نے ظاہری اگر حسن دیا ہو تو وہ اپنی جگہ نعمت ہے، مگر اس سے بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل خوبصورت ہو۔ حضرت شی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ رنگ کے تو وہ سیاہ ہیں، آپ کا رنگ تو کالا ہے، آپ کے ہونٹ تو موٹے موٹے ہیں، آپ ہیں تو سیاہ فام اور افریقی، لیکن آپ کا دل ایک نہیں لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت گوروں سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ اچھا ہے۔ تو اس دل کی خوبصورتی نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پر پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے معراج میں جنت میں تمہیں اپنے آگے چلتا ہوا تمہارے پاؤں کی آواز سنی، کون سا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم جب میں استنجا کرتا ہوں، جب میں قضائے حاجت کے بعد طہارت کرتا ہوں تو میں ڈھیلے بھی استعمال کرتا ہوں اور پانی بھی استعمال کرتا ہوں، پوری طرح صفائی اور طہارت کا خیال رکھتا ہوں۔ شاید اس وجہ سے اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی کہ آپ کا یہ غلام اور خادم جنت میں آپ نے اس کی آواز سنی، اس کے قدموں کی آواز سنی، تو جب وہ اپنی ظاہری صفائی اور طہارت پر اتنی توجہ دیتے ہیں تو دل کی صفائی پر اور دل کی طہارت پر ان کی کتنی زیادہ توجہ ہوگی۔ جتنا ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اگر اس کا 100واں حصہ بھی اپنے دل کو اور اپنے باطن کو خوبصورت بنانے کی طرف لگا لیں تو ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو جس طرح یہ ماشاءاللہ ادارہ سرسبز پہاڑوں میں ہے، درختوں میں ہے اور دائیں بائیں گرینری ہے اور خوبصورت مناظر ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہاں اندر اس سے زیادہ خوبصورتی ہوگی۔ یہاں جو تعلیم اور تربیت ہوگی وہ انشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ دینی مدارس پڑھنے پڑھانے کے مراکز صرف نہیں ہیں بلکہ یہ دین کو سیکھنے اور سکھانے کے مراکز ہیں۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نافعہ نصیب فرمائے، جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، جن کا ذکر ابھی کیا جا رہا تھا، وہ خود یہ بات فرمایا کرتے، ہم نے ان سے بارہا سنی کہ دین کا مدرسہ صرف دین کے پڑھنے کی جگہ کا نام نہیں ہے بلکہ دین کو سیکھنے کی جگہ کا نام ہے، یہ سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا خیرکم من قرأ القرآن کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے، بلکہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ معلوم ہے کہ قرآن پڑھنا کافی نہیں، قرآن سیکھنا ضروری ہے۔ تو اصل میں دارالعلوم دیوبند جس سے ہماری نسبت ہے وہ دین کو پڑھنے پڑھانے کا صرف مرکز نہیں تھا اور نہ ہے، بلکہ وہ دین کو سیکھنے کا اور دین کو سکھانے کا مرکز ہے۔ تو یقیناً اس ادارے میں، اس کی عمارتوں میں جو انشاءاللہ تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے وہ اعلیٰ ہے اور وہ خوبصورت انسان بنائے گی۔ مدرسہ یہ افراد سازی کا نام ہے، یہاں افراد تیار ہوتے ہیں، یہاں انسان تیار ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ لوگوں کو صوفی بناتے ہیں؟ فرمایا بھائی میں صوفی نہیں بناتا، میں انسان بناتا ہوں، میں صوفی نہیں بناتا، انسان بناتا ہوں۔ جو بہترین انسان بن گیا وہ بہترین صوفی بن جائے گا۔ تو اس لحاظ سے دین کا مدرسہ یہ انسان، کوئی کپڑا بنا رہا ہے، کوئی فیکٹری کارخانہ وہ شوز اور جوتے بنا رہا ہے، کوئی فیکٹری اور کارخانہ سیمنٹ بنا رہا ہے، کوئی اینٹیں بنا رہا ہے۔ مدرسہ اس فیکٹری اور کارخانے کا نام ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں، جہاں افراد تیار ہوتے ہیں۔ یہ اسی مدرسے کی ساری شاخیں ہیں کہ جس صوفہ مدرسے میں حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو بنایا، جس میں آپ نے فاروق اعظم کو بنایا، عثمان غنی کو بنایا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کو بنایا، 1,24,000 صحابہ کرام کو بنایا۔ تو دین کا اور قرآن کا مدرسہ جو ہے وہ افراد بنانے کا نام ہے، افراد سازی کی جگہ کا نام ہے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے ابھی اس دارالعلوم کے وہ 50 خوش نصیب حفاظ آئیں گے جن کو اس مدرسے نے قرآن کا حافظ بنایا ہے، جن کے سینے میں قرآن کریم کی وہ دولت ہے جو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن صرف دنیا کی نہیں، صرف قبر کی نہیں، صرف آخرت کی نہیں، بلکہ تمام جہانوں کی دولت ہے، اور دولت ہی نہیں سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک آدمی کے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوتی تھی، اس کو تمنا تھی اللہ مجھے بیٹی دے، اس نے یہ دعا کی اور اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تو مجھے بیٹی دے گا تو میں شادی اور جہیز میں اس کو دونوں جہانوں کی دولت دوں گا۔ اللہ نے بیٹی دے دی، جوان ہوئی، اس بیٹی کی شادی کا وقت آیا، اب وہ علماء کے پاس گیا کہ میرے پاس تو دنیا کی ساری دولت نہیں، تو اگلے جہان کی دولت تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، اور میرے پاس تو اس کا اختیار بھی نہیں،
تو میری قسم کس طرح پوری ہوگی؟ میں نے تو قسم کھا لی تھی کہ اللہ کی قسم میں اس کو دونوں جہانوں کی دولت دوں گا۔ تو ایک عالم دین نے کہا گھبرا نہیں، تو اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن کریم دے دے، تو نے قرآن کریم دے دیا تو گویا دونوں جہانوں کی دولت عطا کر دی۔ اس لیے کہ قرآن اس دنیا کی دولت بھی ہے اور قبر کی دولت بھی ہے اور آخرت کی دولت بھی ہے۔ اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن صرف خود مقدس نہیں، قرآن صرف خود اعلیٰ نہیں، قرآن صرف خود عظیم الشان اور رفعت اور بلندیوں والا نہیں، بلکہ قرآن مقدس بھی ہے، مقدس ساز بھی ہے، مقدس بھی ہے، مقدس ساز بھی ہے۔ جو قرآن سے تعلق جوڑ لے اس کو بھی قرآن اللہ سے اعلیٰ بنوا دیتا ہے، وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ قرآن خود بھی اعلیٰ ہے، قرآن والا بھی اعلیٰ ہے، قرآن خود بھی اونچا ہے، قرآن والا بھی اونچا ہے، قرآن بھی عظیم الشان ہے، قرآن والا بھی عظیم الشان ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کریم کی آپ عظمت کو تو جانتے ہی ہیں اور آپ اس کے فضائل سنتے ہی ہیں، سب جانتے ہیں کہ قرآن کتنی عظیم الشان دولت اور کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ قرآن کے حافظ ہو جانا یہ بڑی نعمت ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ اس کا کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، نہ تورات کا، نہ انجیل کا، نہ زبور کا، وہ قرآن کریم کی طرح حافظ نہیں ہوا کرتے تھے، وہ اپنی آسمانی کتابوں کو لکھ کر یاد کر پڑھتے تھے، لکھ کر وہ ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے کہ یہ لکھ کر دیا ہے اس کو پڑھ لو، اس کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ یہ اللہ نے اس قرآن کو عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے کہ قرآن کریم باقاعدہ سینوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو پوری دنیا میں تورات کا حافظ نہیں ملے گا، آپ کو انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، بائبل کا حافظ نہیں ملے گا، آپ کو زبور کا حافظ نہیں ملے گا، لیکن آپ کو قرآن کریم کا حافظ ملیں گے۔ اور قرآن کریم کا حافظ دو چار نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ آپ کو انگنت ملیں گے۔ ہر علاقے میں، ہر جگہ پر آپ کو قرآن کریم کا حافظ، آپ کے ضلع مری میں کتنے، اب تو یہ ضلع بن گیا، قرآن کے حافظوں کو آپ گن ہی نہیں سکتے، کتنے قرآن کے حافظ ہوں گے۔ کہیں شمار کرنے لگے تو بہت بڑی تعداد نکلے گی، آپ اس کو شماری۔ ہمارے گزشتہ سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نظم میں جن لوگوں نے قرآن کریم حفظ کر کے وفاق کے تحت امتحان دیا اور ایک سال میں قرآن کے حافظ بنے بچے اور بچیاں، آپ حیران ہو جائیں گے ان کی تعداد سن کر کہ پاکستان میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ادارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت پچھلے سال رمضان سے پہلے ایک سال میں جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، بچیوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور وفاق کے تحت امتحان دیا، ان کی تعداد 1000 کم 90,000 تھی۔ جن کو خوشی ہوئی وہ سبحان اللہ کہہ دیں، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، یہ درخت کو خشک ہو جائیں گے، وہ کبھی خشک نہیں ہوگا، یہ تو کاٹ لیے جاتے ہیں، وہ کاٹا بھی نہیں جائے گا۔ تو اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کتنے حافظ؟ 1000 کم 90,000 قرآن کا حافظ ایک سال میں، ایک سال میں۔ اور اس میں تقریباً 13,000 بچیاں تھیں جو قرآن کی حافظہ ہوئی، 13,000 بچیاں تھیں۔ یہ اللہ نے اس امت کو نعمت عطا کی ہے، کسی کتاب کا حافظ نہیں، قرآن کا حافظ۔ اب فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ قرآن کے حقوق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ہم پر حق کیا ہے۔ فضائل، مناقب، برکات سب جانتے ہیں، قرآن کریم کے حقوق ہم پر کیا ہے۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا ہے، اس قرآن کریم کو اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب ماننا، کہ ہم سب کے اس بات پر ایمان ہو، یقین ہو کہ قرآن کریم یہ کسی انسان کا کلام یا بول نہیں ہے، یہ کسی انسان کی لکھی کتاب نہیں ہے،
بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس حق میں جو حق باقاعدہ عقیدہ ہے، اس پہ یہ بھی ضرور پیش نظر رکھیں، اس کا حصہ ہے کہ اس قرآن کریم کو جو ہمارے پاس ہے اس کو مکمل بھی مانے، اس کو صحیح بھی مانے کہ یہ وہی قرآن کریم ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وہی قرآن کریم ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یہ وہی قرآن کریم ہے جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے، یہ قرآن کریم بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن کریم وہی قرآن گئے جو لوح محفوظ میں جس کو اللہ نے اتارا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اس قرآن کریم کو نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ قرآن کریم مکمل نہیں ہے، یہ نامکمل ہے، یا اس قرآن کریم میں نعوذ باللہ کسی نے تحریف کر دی ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی کر دی ہے، تو وہ غلط کہتا ہے۔ یہی قرآن کریم حقیقی بھی ہے، اصلی بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے پہلا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانے، اللہ کی کتاب مانے، اور اس کے محفوظ ہونے پر، اس کے مکمل محفوظ ہونے پر، حقیقی اور صحیح ہونے پر دل سے ایمان، عقیدہ اور یقین رکھے۔ یہ پہلا حق ہے قرآن کریم۔ دوسرا حق قرآن کریم کا ہے اس کو صحیح پڑھنا۔ کسی کتاب کو کس طرح پڑھنا ہے اس کے لیے کوئی قواعد ضوابط نہیں ہے، کوئی بائی لاز نہیں ہے۔ دنیا میں واحد قرآن کریم ہے جس کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ فن وجود میں آیا، جس کا نام فن تجوید ہے، جس میں یہ بتایا اور سکھایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا کیسے۔ اور کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں دنیا میں کہ جس کے پڑھنے کے باقاعدہ قواعد ہوں، ضوابط ہوں، اور جس کے لیے فن وجود میں آیا ہو۔ یہ صرف قرآن کریم ہے جس کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ ایک فن وجود میں آیا، جس کو تجوید کا فن کہتے ہیں، جس میں قواعد اور ضوابط بتائے گئے، اور اللہ نے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اور ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری یہ ارشاد فرمائی، یتلو علیہم آیاتی، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اس قرآن کریم کے الفاظ کی آپ اپنے صحابہ کے سامنے اپنی زبان مبارک سے تلاوت کریں۔ کیوں؟ تاکہ ان کو معلوم ہو آپ سے سن کر کے قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، کہاں آپ نے کتنی مد کرنی، کتنا کھینچنا ہے، کس حرف کو موٹا پڑھنا، کس کو باریک پڑھنا ہے، کہاں پر آپ نے رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا، اور کس کو کہاں سے کس طرح ادا کرنا ہے، یہ آپ ان کو سکھائیں۔ حالانکہ قرآن عربی زبان میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زبان بھی عربی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر بن خطاب کی، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان عربی ہے، مگر اللہ نے فرمایا بھلے قرآن عربی میں ہے، آپ کی زبان بھی عربی ہے، مگر آپ نے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھنا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عربی زبان بھلے آتی ہو، اس کی بنیاد پر قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، یہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کی پہلی ذمہ داری فرمائی، یتلو علیہم، تلاوت کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بتائیے، اور باقاعدہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جب بھیجا حضور ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، نہیں آپ خاموشی سے سنیے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، جب جبریل علیہ السلام ہماری طرف سے پڑھ رہے ہو آپ سنتے رہیں، آپ کی زبان سے پڑھوانا اور پھر اس کے معنی بیان کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھی بھیج کر گویا حضور کو بھی بتایا کہ اس قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔
اور نسبت اپنی طرف کی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھیں تو آپ سنیے. معلومہ کہ اس کی قرات، اس کے الفاظ کی تلاوت، اس کو صحیح کرنا بھی ضروری ہے. آج کتنے مسلمان مرد اور عورت ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں غلط قرآن پڑھتے ہیں، مجہول پڑھتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ تو نے مجھے بگاڑا، اللہ تجھے بگاڑے. اور کئی ایسے پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر رشک کرتا ہے، قرآن ان کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ کتنا خوبصورت اور صحیح مجھے پڑھ رہا ہے. تو اس لحاظ سے قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن صحیح پڑھیں. کتنے بچے، جوان، بوڑھے، مرد اور عورتیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، عام حالات میں نہ پڑھیں تو نماز میں تو پڑھتے ہیں. میں نے اور آپ نے، ہر مسلمان نے جس نے نماز پڑھنی ہے، نماز بغیر قرآن کی تلاوت کے ہوتی نہیں. قرآن اس نے پڑھنا ہے تو اب اس کو اگر غلط پڑھائے گا نماز ہی نہیں ہوگی. کئی مرتبہ ایسی غلطی کرے گا معنی بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا، نماز ہی نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے آج کے اس پروگرام میں نیت کریں، بھلے سفید داڑھی ہو، بال سفید ہو گئے ہوں، شرم نہ کریں. اگر قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا تو کل سے ہی اپنی مسجد کے امام کے پاس سے وقت لیں، استاد کے مدرسے کے پاس چلے جائیں، 15 منٹ آدھا گھنٹہ چلے جائیں، اپنا قرآن صحیح کریں. بنات کے مدرسے موجود ہیں، اپنی بچیوں کو بھیجیں. میں نے کئی بوڑھی عورتیں اپنے بچپن میں دیکھی، اپنے خاندان کی دیکھی کہ جن کو قرآن کا شوق ہوتا تھا، وہ کئی گھنٹے قرآن پڑھتی تھی اپنے گھروں میں، مگر پڑھتی غلط تھی. تو ہم نے کہا کہ قرآن صحیح پڑھیں. ہمارے بڑوں نے کہا قرآن صحیح پڑھیں. بڑھاپے میں ان کا قرآن صحیح کروایا. اس جلسے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ دین آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ کوئی رسم و روایت نہیں ہے. آج سے اپنے، اور آج بدقسمتی ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، میں صرف متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کتنے ایسے امام ہیں جو قرآن غلط پڑھتے ہیں، اور کتنے مدرسوں کے استاد ہیں کتابوں کے شعبے کے جو قرآن غلط پڑھتے ہیں. کئی سارے شیوخ حدیث ہیں ایسے جو قرآن غلط پڑھتے ہیں. یہ میں اپنا مشاہدہ اور تجربہ عرض کر رہا ہوں. چند دن پہلے ایک میٹنگ تھی، تو میں نے اس میٹنگ میں ایک شخصیت سے کہا آپ قرآن کی تلاوت کریں. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی صدارت میں اجلاس تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ تلاوت کریں. ایک عالم تھے، انہوں نے قرآن پڑھا. بعد میں حضرت نے مجھ سے کہا کہ مولی حنیف آپ نے دیکھا قرآن کتنا غلط پڑھا انہوں نے. اس طرف توجہ نہیں ہے. دورہ حدیث میں طلباء پہنچ جاتے ہیں، قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. ہم نے اپنے خیر المدارس میں لازم کر دیا ہے کہ دورے کی سند اس کو ملے گی جو باقاعدہ ہمارے استاد کے پاس قرآن کی مشق کرے گا، اور مشق کرنے کے بعد جب استاد کہے گا یہ قرآن صحیح پڑھتا ہے، پھر اس کو سند ملے گی. اور ہم اب وفاق میں بھی لازم کر رہے ہیں کہ پورا قرآن ناظرے پڑھے، آخری 2 پارے زبانی یاد ہوں اور قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو. تمام مدرسوں کے محتممین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے مدرسوں کے درجہ کتب کے تمام طلباء کا جائزہ لیں، ان کا باقاعدہ درجہ قرآن کے استاد کے سامنے ٹیسٹ کروائیں. جس کا قرآن صحیح نہ ہو اس کے قرآن کو صحیح کرانے کے لیے استاد مقرر کریں، اور وہ روزانہ ان کو تھوڑا سا وقت عصر کے بعد یا دوپہر کا اضافی وقت دے اور ان کا قرآن صحیح کریں. انہوں نے کل امام بننا ہے، انہوں نے کل مصلی پر کھڑا ہونا ہے، اور یہ ضرورت اور یہ لازمی چیز صرف امام کی نہیں ہے، ہر مسلمان کی ہے. اس لیے کہ آپ نے بھی تو نماز پڑھنی ہے، نماز میں قرآن پڑھنا ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت پر، امیر غریب پر، چھوٹے پر تو نہیں، بالغوں پر نماز فرض ہے. تو اس لیے وہ قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھے. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری فرمائی، یتلو علیہم آیات.
تمام بوڑھے، تمام جوان، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، وہ اپنے اپنے قرآن کریم کو چیک کریں، ٹیسٹ کروائیں، کسی قاری کو، کسی حافظ کو سنائیں۔ میں اب تک خیر المدارس میں، حالانکہ میں نے پڑھا حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے استاد تھے اور فن کے امام تھے، مگر اب بھی میں اپنے جامعہ کے استادوں سے کہتا رہتا ہوں، قراء سے، کہ میں جب کبھی کبھی نماز پڑھاؤں، آپ کو کوئی میری غلطی نظر آئے تو مجھے بتایا کریں، اور وہ مجھے بتاتے ہیں، اور میں نے کبھی اس کو اپنے لیے کوئی وہ نہیں سمجھا۔ ہمارے جامعہ کے ایک استاد نے مجھ سے کہا کہ آپ جب کبھی نماز پڑھاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان پر تھوڑی دیر آپ رکتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، انعمت علیہم پڑھیں، انعمت علیہ نہ پڑھیں، انسان بھول جاتا ہے۔ اپنے زمانے میں تو ہم نے جب پڑھا ٹھیک، میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے، کہا آپ کو برا تو نہیں لگا، آپ محتمی میں آپ کا اس مدرسے کا استاد ہوں، آپ کے شاگردوں کی جگہ ہوں؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے متوجہ کیا، میں تو ہمیشہ آپ کے لیے دعا کروں گا، میں نے کوئی اس کو برا محسوس نہیں کیا۔ اور اس دن کے بعد سے جب بھی میں کبھی نماز پڑھتا یا پڑھاتا ہوں تو فوراً میں جب یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو میں صراط الذین انعمت علیہم پڑھتا ہوں، انعمت علیہم نہیں پڑھتا۔ بعض اوقات انسان ذرا تلاوت کو خوبصورت بنانے کے لیے ایسے کر دیتا ہے، اگرچہ معمولی سے تھا، اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آ رہی تھی، مگر انہوں نے میری اصلاح کی، میں نے اس کو قبول کیا، اور اب تک میں ان کو دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ انسان مرتے دم تک سیکھتا رہتا ہے، سبق پڑھا ہوا بھول بھی تو سکتا ہے۔ ملا علی قاری کتاب لکھی ہے حج پر، مگر بیت اللہ کا طواف کرنے گئے، الٹا طواف شروع کر دیا، حجر اسود سے سیدھے جانے کی بجائے پیچھے رکنے یمانے کی طرف چل پڑے۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا طواف کر رہا ہوں۔ کہا آپ نے خود لکھا ہے کہ طواف آگے کی طرف کرنا ہے، پیچھے نہیں چلنا۔ تو کہا اچھا میں بھول گیا تھا، چلو آپ اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا۔ تو پہلی میری گزارش یہ ہے کہ جس کا قرآن صحیح نہیں ہے، خواہ وہ محتمم ہو، خواہ وہ شیخ الحدیث ہو، خواہ وہ صدر مدرس ہو، خواہ وہ مدرس اعلیٰ درجے کا ہو، کتابوں کا ہو، فن کا ہو، لیکن وہ جائزہ لے، مؤذن، امام، خطیب، اور اسی خاص طور پر ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ ان سے لوگ قرآن مجموع میں سنتے ہیں۔ اور عام مسلمان بھی، ہر مسلمان کو قرآن صحیح آنا چاہیے۔ بتاؤ آج کے بعد اپنا قرآن صحیح کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جو کہتے ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں، ہاتھ سیدھا کریں، دل سے ارادہ کریں۔ یہ نہ سوچنا کہ اب میں سفید بالوں کے ساتھ کسی کے پاس جاؤں گا، وہ کہے گا بوڑھا ہو گیا اس کو قرآن نہیں آتا۔ نہیں، فرشتوں اور اللہ کے سامنے جانے سے پہلے قرآن ٹھیک کر لو۔ جب اللہ کہے گا تو میرا قرآن صحیح نہیں پڑھتا تھا۔ ہر مسلمان کو چاہیے، وہ انجینئر ہو، وہ وکیل ہو، وہ جج ہو، یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ ملک کا وزیر داخلہ ہو جو اسلام کے نام پر بنا ہو، اور اس کے وزیر داخلہ کو سورہ اخلاص نہیں آتی نہیں، غلط پڑھی۔ ملک کا مشہور قانون دان جس کا قانون میں بڑا نام ہے، وزیر قانون رہا ہے، بڑے مناصب پر رہا ہے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ مقصد تو کسی کی انسلٹ نہیں ہے، اس کو قرآن نہیں آتا۔ ملک کا وزیر اعظم ہو، اقوام متحدہ میں کھڑا ہو، تقریر کر رہا ہو، دنیا سامنے ہو، اور قرآن کی آیت پڑھے اور غلط پڑھے۔ ایک آیت، یہ بدقسمتی نہیں، یہ المیہ نہیں ہے۔ شکر کرو ان مدرسوں کا، ان کی قدر کرو، ورنہ اس گاؤں اور دیہات میں، ان علاقوں میں کہاں تمہیں وہ ملتے جو قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہوتے؟ یہ ان مدرسوں نے تمہیں قرآن صحیح پڑھنے والے دیے ہیں۔ ورنہ جس ملک کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور جس کے قصاب کا وزیر قانون اور ان لوگوں کو قرآن صحیح پڑھنا آنا تھا، آپ اس کے تعلیمی نظام کا خود اندازہ لگا لیں، جنازہ نکل چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ ان مدرسوں کو آباد رکھے، آمین کہہ دو اونچی آواز سے کہو۔ ان مدرسوں نے اس قرآن کو سینے سے لگائے رکھا ہے، اور ہمیں جہاں کہیں بھی قرآن کی بہاریں نظر آتی ہیں وہ ان مدرسوں کی برکت سے نظر آتی ہیں۔
قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ مری اور کوثر کے لوگوں، سب سے زیادہ قرآن، میرے ساتھ جواب دینا، سب سے زیادہ قرآن بازاروں میں پڑھا جاتا ہے؟ نہیں کی آواز ہر ایک کی، اللہ جو جو جواب دے اس کو جنتی بنا دے، جو جو میرے سوال کا جواب دے اس کو قرآن کو ان کے حق میں سفارشی بنا دے۔ جواب دو، بتاؤ کیا قرآن بازاروں میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے؟ کیا قرآن کریم عدالتوں میں پڑھا جاتا ہے؟ کیا قرآن سب سے زیادہ کچہریوں میں پڑھا جاتا ہے؟ کیا قرآن کریم سب سے زیادہ مارکیٹوں پلازوں میں پڑھا جاتا ہے؟ کیا قرآن کریم سب سے زیادہ گھروں میں پڑھا جاتا ہے؟ نہیں، سب سے زیادہ قرآن دین کے مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ مدرسے قرآن کے قرآن ہونے کا عملی ثبوت ہے۔ اللہ نے جو اس کا نام قرآن رکھا ہے، آج تک کائنات میں کسی انسان کی لکھی کتاب اور اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں میں بھی کسی کتاب کا نام قرآن نہیں ہوا۔ یہ صرف یہ ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہوا، اور اس کے اس قرآن ہونے کے ثبوت اور اس کی دلیل یہ دین کا مدرسہ ہے جہاں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ میں نے ایک دن اپنے خیر المدارس ملتان کے اساتذہ سے کہا، شمار کرو ہمارے ہاں کتنا روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے ہماری شاخوں میں اور ہمارے مدرسوں میں۔ مدرسے میں صبح شروع ہوتے ہیں فجر کے وقت طلباء، عشاء تک رات تک پڑھتے رہتے ہیں، نمازوں کے وقفے اور کھانے کے وقفے کے ساتھ۔ کتنا، میں نے کہا روزانہ قرآن ختم ہوتے ہوں گے؟ تو انہوں نے اندازہ لگا کر کہا کہ صرف خیر المدارس ملتان اور ہماری برانچوں شاخیں جن کی تنخواہیں ہم دیتے ہیں، انہوں نے کہا تقریباً محتاط اندازہ یہ ہے کہ 2000 قرآن ڈیلی ختم ہوتا ہے۔ یہ پاکستان ان مدرسوں کی برکت سے بچا ہوا ہے، ورنہ ان لوگوں نے کوئی کمی چھوڑی ہے اس ملک کو لوٹنے میں اور تباہ اور برباد کرنے میں؟ میں کل ہی اسلام آباد میں ایک بڑی شخصیت سے ملاقات تھی، میں اور شیخ الاسلام تھے، تو ہم نے ان سے کہا ابھی سیلاب آیا، فلڈ آیا اور پاکستان کا تہائی حصہ پانی میں ڈوبا، کسی سیاسی جماعت نے آگے بڑھ کر ان کا تعاون کیا؟ کوئی میدان میں نظر آیا؟ کسی سیاسی لیڈرشپ اور قائدین نے جن کے پاس اربوں کھربوں کی جائیدادیں ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنا آدھا مال یا تہائی مال یا اتنے کروڑ میں ان کو دے رہا ہوں؟ یہ مدرسوں کے مولوی آگے نظر آئے، انہوں نے آپ سے تعاون اکٹھا کیا اور وہاں پر پہنچایا، اور وہاں گئے جہاں کوئی نہیں گیا۔ یہ میرا بیٹا مولوی احمد حنیم موجود ہے یہاں، ان سے پوچھو، یہ خود گئے کشتیوں میں، ابھی 4 دن پہلے یہ گئے ہیں سندھ کے علاقے میں، اب بھی وہاں 5-5 10-10 فٹ کتنا پانی کھڑا ہے؟ 25 فٹ پانی کھڑا ہے، اور یہ کشتی میں بیٹھ کر گئے، ان کی کشتی میں پانی آ گیا، خطرہ ہوا کہ ڈوب نہ جائیں، اس کو اللہ نے کرم کیا، اس نے جلدی سے کشتی موڑی اور پانی باہر کسی طرح نکالا، اللہ نے ان لوگوں کی جان بچائی، یہ وہاں پر جا کے سامان پہنچا کر آئے، کروڑوں روپے کا سامان پہنچایا ہے، گھر بنا رہے ہیں، یہ دین والے لوگ ہیں۔ کوئی آپ کو نظر آیا؟ کسی سیاسی لیڈر نے کوئی پیسہ وہاں لگایا؟ سندھ کے اوپر حکومت کرنے والے اس کے جاگیرداروں نے کیا ان غریبوں کا ساتھ دیا؟ یہ مدرسہ والے نظر آئے۔ ان مدرسوں کی قدر کرو، ان علماء کی قدر کرو۔ آج پاکستان بھی ان مدرسوں کی برکت سے بچا ہوا ہے، اور آج اللہ کا دین بھی، اللہ نے دین بچانا ہے مگر اللہ نے سبب اور ذریعہ مدرسے کو بنایا۔ آج قرآن باقی ہے، قرآن صحیح پڑھا جا رہا ہے، ورنہ کہاں اس کوثر پہاڑوں میں آپ کو قرآن کا حافظ قاری اور عالم ملتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ملکی نظام کے اندر تو قرآن ہے ہی نہیں۔ اگر ملک کے تعلیمی نظام میں قرآن ہوتا تو وزیر داخلہ کو سورہ اخلاص یاد ہوتی، وزیر قانون سابقہ قرآن کی آیت پڑھ سکتا، پھر وزیر اعظم قرآن پڑھ سکتا۔ تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے۔ یہ اپنی بچیوں کو سکھاؤ، اپنی بیویوں کو سکھاؤ، بہنوں کو سکھاؤ۔ آپ کی عورتیں یہاں نہیں آئی ہوئی، وہ گھروں میں گئے، اس لیے حضور علیہ السلام ایک نصیحت وصیت فرما گئے تھے۔ عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے قیامت تک کی انسانیت کو پیغام دے دیا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لوگوں مجھ محمد سے سننے والے دین ان کو پہنچائیں جو نہیں سن رہے، جو موجود ہیں وہ سن کر ان کو پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں۔ ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعے میں جو بیان سنے مولوی کا، جلسے میں جو دین کی بات سنے، وہ جا کر اپنی بیوی کو بتائے، بہنوں کو بتائے،
اپنی بچیوں کو بتائے عورتوں تک دین کیسے پہنچے گا۔ یہ دین سب کا ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ان کے قرآن ٹھیک کرواؤ، اپنے قرآن ٹھیک کرو۔ دوسرا حق یہ ہے قرآن صحیح پڑھنا ہے، اور تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے اس کو سمجھنا۔ قرآن کریم کے اللہ کہہ کیا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ لوگ جاتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی بار بار لے جائے، آمین کہہ دو، حرمین شریف ہے، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، ٹی وی پر دیکھنے والوں نے بھی دیکھا ہوگا، مسجد نبوی کے امام، بیت اللہ کے امام قرآن پڑھتے ہوئے نماز کے اندر ہی قرآن کی تلاوت کے دوران رونے لگ جاتے ہیں کہ نہیں ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دیکھ کر ہم بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ اب بتاؤ وہ کیوں روتے ہیں؟ ہمارے امام کو رونا نہیں آتا، ان کو کیوں رونا آتا ہے؟ قرآن تو وہ بھی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک رمضان میں مسجد نبوی میں تھا، ہزاروں کا مجمع تھا، تو شیخ علی الحذیفی دامت برکاتہم تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے، تلاوت کرتے ہوئے یہ آیتیں سورہ احزاب کی آئیں تو رونے لگ گئے۔ وہ آیتیں کیا تھی میں سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب آپ کے اوپر کوئی کیفیت نہیں طاری ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے مانا نہیں سمجھا۔ آپ کہتے ہیں میرے بیٹے کو انگریزی آنی چاہیے، قرآن آئے نہ آئے۔ قیامت کے دن اللہ نے یہ نہیں کہنا سائنس کی کتاب پڑھتا جا، اس کی ضرورت ہے، میں اس کا قائل ہوں، وہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، قرآن میری زندگی کا مقصد ہے۔ قرآن والے کو کہیں گے اللہ پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ آپ پر کچھ کیفیت طاری نہیں ہوئی، کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں چلا اس آیت میں اللہ نے کیا کہا۔ برکت حاصل ہو گئی، آپ کو ثواب مل گیا قرآن سننے کا، مجھے پڑھنے کا، لیکن اس نے میرے دل کی دنیا نہیں بدلی، میرے اوپر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی، کیونکہ میں سمجھا نہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے، جب یہ آیتیں پڑھی تو رونے لگ گئے، کیونکہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے، وہ مرد نہیں بنے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو بالغ ہو، رجل عربی زبان میں کہتے ہیں جو بالغ ہو جائے۔ حضور کے بچے تھے مگر وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ یہ جب آیت پڑھی تو شیخ علی الحذیفی کا ذہن اس طرف گیا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی شان اللہ بیان کر رہے ہیں، اور میں حضور کی مسجد میں حضور کے روزہ مبارک کے پاس پڑھ رہا ہوں اور حضور سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا تذکرہ ہے، اللہ نے کیا ہے، میں پڑھ رہا ہوں اور حضور سن رہے ہیں۔ بس یہ تصور گیا، معنی پر غور کیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ہم بھی رونے لگ گئے، وہ کیفیت سب پر طاری ہو گئی، پورے مجمع رونے لگ گیا۔ تو اب آگے جب پڑھا تو پہلے سے زیادہ ان کے رونے کی آواز بلند ہو گئی اور بہت زیادہ رونے لگ گئے غیر اختیاری طور پر۔ آگے کیا تھا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے مبشرن خوشخبریاں سنانے والا، ونذیرن ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور چمکتا چراغ بنا کر بھیجا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، شیخ علی الحذیفی پڑھ رہے ہیں، مدینہ پاک میں تلاوت کر رہے ہیں، نماز میں کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی مسجد میں کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام روضہ مبارک میں سن رہے ہیں۔ جب سن رہے ہیں تو دل میں یہ کیفیت طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ یہ کیفیت ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی؟ ہم سمجھ نہیں رہے۔ تو قرآن کا تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا۔ مسلمانوں نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کیا ہے،
قرآن فہمی کا حق ادا نہیں کیا. قرآن خوانی خوب کی ہے، قرآن فہمی نہیں کی. اگر قرآن سمجھ لیتے تو یقین قرآن، لوگ کہتے ہیں کس مولوی کی بات مانے، ایک یوں کہتا ہے ایک یوں کہتا ہے. تو جب آپ خود قرآن کو سمجھنے لگ جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا مولوی صحیح کہتا ہے کون سا غلط کہتا ہے. پریشانی سے بچ جائیں گے. خود قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو. قرآن کریم کے الفاظ کا اب تو کوئی مشکل نہیں، موبائلوں میں قرآن موجود ہے. میں ایک مرتبہ برطانیہ میں تھا، وہاں بوڑھے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، گپے مارتے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں. میں نے کہا بوڑھوں، خاص طور پر بوڑھوں سے میں نے کہا، جوانوں تم بھی، میں نے کہا اپنی جوانی بڑھاپے کو قیمتی بناؤ، قرآن کے حفظ کرنا شروع کر دو. تو میں دوبارہ گیا تو کئی بوڑھوں نے کہا کہ حضرت ہم نے آپ کے کہنے پر قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا. تو کوئی کہتے ہیں میرے 5 پارے ہو گئے، کوئی کہتے ہیں میرے 2 پارے ہو گئے، کوئی کہتے ہیں جی میں نے 3 پارے پڑھ لیے، مجھے پہلے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا، میرا قرآن صحیح ہو گیا. کئیوں نے کہا ہم نے ناظرے پڑھ لیا. اور پھر میں نے ان سے کہا آپ قرآن کا ترجمہ بھی سیکھو، آسان ہے. موبائلوں میں اپنے قرآن ڈالو، گانے ڈالے ہوئے نا، نکالو گانوں کو، تصویروں کو نکالو، اس کے اندر قرآن ڈالو، اس پہ قرآن موجود ہے. اس قرآن کریم کو اور پھر تمام حرمین شریفین کے ائمہ، بڑے بڑے قاریوں کے قرآن موجود ہیں، وہ موبائل میں کر لو، تھوڑا تھوڑا سنتے رہو، ساتھ مشق کرتے رہو، تمہیں قرآن کریم صحیح پڑھنا آ جائے گا. استاد سے پوچھتے رہو. پھر ترجمے والی آ گئی ہیں، وہ اپنے ایپ میں، وہ اپنے موبائلوں میں ڈال لو. دفتر جاتے آتے، روزانہ دکان جاتے آتے 5-10 منٹ قرآن کا ترجمہ سن لو. سورہ فاتحہ سے شروع کرو، روزانہ 2 آیتوں کا ترجمہ موبائل کے اندر ہی سن لو، انشاءاللہ تمہیں کچھ دنوں میں پوری سورہ فاتحہ کا ترجمہ آ جائے گا. وہ سورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو ہمیں 40, 50, 60 سال عمر کے اعتبار سے بالغ ہونے کے بعد ہو گئے، جو نماز میں روزانہ پڑھتے اور سنتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی نہیں آتا، ان کا مطلب بھی نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اور اس لیے شیطان کو ضرورت ہو جاتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے. شیطان کے وسوسوں سے نماز میں بچنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہو یا امام پڑھ رہا ہے آپ سن رہے ہو، آپ اس کے معنی میں غور کرنا شروع کر دیں. دکان کا خیال نہیں آئے گا، گھر کا خیال نہیں آئے گا، گناہ کا خیال نہیں آئے گا، آپ اس کے معنی پر غور کرنے لگ جائیں. تو قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھو. اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرو. ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بات نہیں مانتے. ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں مانتے. ہم علماء، بزرگوں، اولیاء کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، مگر اہل بیت اور علماء کی نہیں مانتے، ان کی بات نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے جھوٹی قسم نہ کھاؤ، ہم قرآن ہاتھ میں لے کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ہم تکلیف پہنچاتے ہیں. قرآن کہتا ہے غیبت نہ کرو، ہم غیبت کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، ہم خفیہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں. ہم لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے عزت کرو، ہم لوگوں کو رسوا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے سودی کاروبار نہ کرو، ہم سودی کاروبار کرتے ہیں. قرآن کو مانا، قرآن کی نہیں مانی. قرآن کہتا ہے شراب نہ پیو، شراب پیتے ہیں. تو قرآن کو مانا نا، قرآن کی بات تو نہیں مانی نا. قرآن کی بات مانیں گے تو کامیاب ہوں گے. تو چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کریں. اور پانچواں حق یہ ہے کہ اللہ نے جس کو جتنا اختیار دیا وہ اپنے اس اختیار کے مطابق، اپنے گھر کا اختیار ہے، اپنے ادارے کا اختیار ہے، اپنے ضلع میں اختیار ہے، صوبے میں اختیار ہے، اپنے محکمے میں اختیار ہے. جہاں اللہ نے اس کو اختیار دیا وہاں قرآن کو نافذ کرے، وہاں قرآن پر عمل کروائے. اس لیے دعوت و تبلیغ والے کہتے ہیں عمل کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے. تو 5 قرآن کے حق ہیں، یاد رکھو گے؟ میرے ساتھ کہہ دو. پہلا حق، قرآن کو اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب ماننا. کہو اپنی زبان سے، قرآن کو اللہ کا کلام اور اللہ کی اور صحیح اور مکمل اور محفوظ ماننا. ٹھیک. دوسرا حق کہو اپنی زبان سے، قرآن کو صحیح پڑھنا. نمبر 3، قرآن کریم کو سمجھنا.
نمبر 4 قرآن کریم پر عمل کرنا، نمبر 5 قرآن پر عمل کرانا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو میں نے پہلی